بسنت کے بعد آپ کے چہرے پہ پتہ نہیں کیوں اداسی سی نہیں بخاری صاحب بسنت کا نوسٹیلجیا ہو رہا ہے نا اور تھکن ہو رہی ہے. بخاری صاحب پہلا دور جو ہے وہ مذاکرات کا ختم ہوا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا, کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا. وہی انیشلی جو دونوں کا سٹانس تھا کہ ایران کہہ رہا ہے کہ صرف نیوکلیر پروگرام سے ریلیٹڈ بات ہوگی, جبکہ امریکہ اس کو پراکسیز پر بات کرنا اور پھر بیلسٹک میزائلز پر بات کرنا اور پھر نیوکلیر ڈیل پر بات کرنا, ان تمام ایشوز پر بات کرنا چاہتا ہے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ اب جو راؤنڈ ہونے والا ہے اس میں کچھ بریک تھرو دیکھیں گے ہم یا نہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسیوم کر لینا کہ شاید کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے. ان کو جب ہم حقائق سامنے رکھیں گے, ڈسکس کریں گے, تو آپ کو لگے گا کہ ایسا نہیں ہے, بہت کچھ ہوا بھی ہے وہاں. اس کو آپ بریک تھرو کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ ایک آبجیکٹیو ٹرمز ہے, وہ جیسے بھی ہم استعمال کریں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسی کہانی کیا ہے جو حقائق ہیں وہ سامنے لے کے آئیں, جو ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہوا وہاں سب کچھ یہی ہے. دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات میں امریکہ اور ایران کے درمیان کیا ہوا, وہ کہانی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک بھی حقائق کے قریب تر ہو وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. مذاکرات سے پہلے ٹرمپ کی خواہش یہ تھی کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ نتیجہ خیز ہونے چاہیے, ورنہ ناکام ہونے کی صورت میں پھر میرے پاس فوجی آپشن کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ہم نے سنا ان کی زبان سے. لیکن ہم آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ یہ مذاکرات چاہتا تھا کہ استنبول میں ہو, ترکی کے جو شہر ہے استنبول. ایران نے کہا ہم وہاں مذاکرات نہیں کریں گے, بلکہ ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر عمان جو ہے مسقط جس کا کیپٹل ہے وہاں ہوں گے. یہ بات ایران کی مانی گئی کہ نہیں؟ بالکل مانی گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات بالواسطہ ہوں گے, براہ راست ہم نہیں بیٹھیں گے امریکہ کی ڈیلیگیشن کے ساتھ. یہ ہوا کہ نہیں؟ ہوا, انڈائریکٹ میٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے. تیسری بات, جوہری پروگرام تک یہ گفتگو محدود رہے گی. یہ ایران کا مطالبہ تھا. جتنے شواہد ہمارے سامنے ہیں اس وقت تک, ان کے مطابق بات صرف نیوکلیر پروگرام پر ہوئی ہے, یعنی جو جوہری حوالے سے ہیں. اور چوتھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حماس, حزب اللہ, حوثی اور اس طرح کی جو دوسری تنظیمیں ہیں ان کی مدد سے اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے سے یہ خواہش تھی امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ ایران جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا جائے, ان کی امداد چھوڑ دے. چھوڑی کوئی بات مانی انہوں نے اس کی. تو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو اس مذاکرات میں ہوا بہت کچھ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کون گیا ہے اور بیک فٹ پہ کون گیا ہے. تو اگر ہم اس اعتبار سے ان کو پرکھیں مذاکرات کو, تو الجزیرہ کی رپورٹ کا میں حوالہ دینا چاہوں گا جو میرے پاس پوری یہ پڑی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ رپورٹر سے اور خاص طور سے رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو بڑے یوزفل مذاکرات تھے. اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ ایران کو نیوکلیر پروگرام پر, یعنی اپنا جو جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر ہماری بات ماننی پڑے گی. لیکن اس کے علاوہ نہ انہوں نے میزائل پروگرام کی بات کی, نہ انہوں نے پراکسیز کی بات کی, نہ انہوں نے دیگر جو سارے مطالبات ہیں اس کی بات کی. تو صرف فوکس تھے ٹرمپ وائل ٹاکنگ ٹو دا رپورٹرز کہ نیوکلیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور آگے بھی بڑی ہے. اگلی جو مذاکرات ہوں گے اس کے اندر اب دیکھیں گے کہ بات کس طرف جاتی ہے. ایک بات آگے چلیے, ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے, آگے نہ بڑھے, تو میرے پاس ملٹری آپشن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تو بات چیت ہم توقع کرتے ہیں, ہم دعاگو بھی ہیں کہ اگلے ہفتے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں. لیکن ایک بات ناظرین کی کنزمپشن کے لیے ہم ضرور کہیں گے کہ اگلے ہفتے بھی بات صرف نیوکلیر پروگرام پر ہوگی, ان باقی 3 شرائط پر نہیں ہوگی. شرائط جو پری کنڈیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, نہ ہی تو میزائل پروگرام پر, نہ ہی یورینیم کی افزودگی یکسر ختم کرنے پر, اور نہ ہی سو کالڈ پراکسیز جن کو وہ کہتے ہیں ان کی امداد ترک کرنے پر. اس کا بھی کوئی حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھیں جی, مذاکرات کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دونوں ہی طرفین کہہ رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا ہے بہت اچھی رہی, ایران نے کہا ہے مثبت رہی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے, اصل بات یہ ہے اس سیناریو میں ٹرمپ بری طرح پھنس گئے ہیں. کیوں؟ اگر وہ اسرائیل کی بات مانتے ہیں کہ جی میزائل پروگرام پر اگر بات نہ ہوئی تو میں تو حملہ کر دوں گا ایران پہ, یہ دھمکی آپ نے سن لی ہے نا. اب حملے کی صورت میں کیا ہوگا, مریں گے کون؟ امریکی فوجی. اور تو نقصان کس کا ہوگا میزائلوں کے ہٹ پر, جو کہ ایران کی حکومت اور ایران کی لیڈرشپ کہہ چکی ہے ہمارے نشانے پر ہیں اور ہماری انگلیاں ٹریگرز پر ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پورے اس خطے کی جو مسلم لیڈرشپ ہے
وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے ٹرمپ کے آگے کہ خدا کے واسطے جنگ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ایران واضح کر چکا ہے if I am attacked I will hit all those bases which are in at least 19 Middle East countries. تو اب آپ دیکھیے کیا وہ کہتے ہیں ٹرائنگل کیا بن رہی ہے. ٹرائنگل یہ بن رہی ہے کہ ایک طرف اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں براہ راست اٹیک کر دوں گا اگر ہماری یہ میزائل پروگرام ترک نہ کیا. ادھر اتحادی کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے ٹرمپ صاحب یہ حملہ شملہ نہ کرنا, ہم مارے جائیں گے. یہ ہے وہ سیناریو جس کے اندر اگلے ہفتے مذاکرات ہونے ہیں. ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ چاہیے واپس لے کے جانے کے لیے اپنی یہ پوری فوجی قوت جس کو لے کے وہ آدم کے ہیں وہاں پر. دوسری ہماری اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران اس معاملے میں اکیلا نہیں ہے. ایران کے ساتھ روس اور چائنا بہت سٹرونگ طریقے سے کھڑے ہیں اور انہوں نے بھی یہ میسیجز کنوے کر دیے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے امریکہ تو ہمارے لیے چپ کر کے بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا. جی نیوٹرل نہیں رہیں گے. ایک اور تیسرا فیکٹر جس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ ہے شمالی کوریا, نارتھ کوریا, جس کے وہ جو نوجوان لیڈر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو میں ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ امریکہ کو ٹارگٹ کروں گا. وہ ہم بھول جاتے ہیں ہر دفعہ نا ہلکے سے. اس کے بارے میں یہ امریکہ کو, اس کے اتحادیوں کو, نیٹو کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ جو کہیں وہ کر گزرتے ہیں. یہی وجہ تو تھی نا کہ جو نارتھ کوریا کی زیرو لینڈ ہے اس کے اوپر ٹرمپ صاحب گفتگو کرنے پہنچ گئے تھے. اس کے ساتھ یاد ہونا چاہیے نا ہمیں, وہ امیجز ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران آئسولیٹڈ نہیں ہے. ایک تو جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایران آئسولیٹڈ ہے, ایران آئسولیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ, آپ کی ہی بات جس طرح سے آپ کا شروع سے سٹانس یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں ایک فیس سیونگ ڈھونڈیں گے, تو اب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فرسٹ راؤنڈ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو تھی وہ صرف نیوکلیئر پروگرام سے اورینٹڈ تھی, تو ایک سٹانس کی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے. تو بخاری صاحب کیا ایران تو پہلے سے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ نیوکلیئر بام نہیں بنائے گا یا نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ہو سکتی ہے, تو ٹرمپ ول یوز اٹ ایز اے فیس سیونگ اینڈ دین بات ختم؟ نہیں, میرے خیال سے ایسا نہیں ہوگا. اس سے آگے بڑھنی چاہیے بات چیت بڑھے گی. دیکھیے ایران نے یورینیم افسودگی کو یکسر ختم کرنے سے کوڑا انکار کر دیا ہے مسقط میں, اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کی پرسنٹیج پہ بات کر سکتے ہیں, ہم اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں, لیکن افسودگی کا ہمیں کوئی دوسرا ملک حکم نہیں دے سکتا کہ ہم اس کو ختم کر دیں کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. یہ بات انہوں نے کیٹیگوریکلی مسقط میں بتا دی ہے امریکن پریزیڈنٹ کو بھی اور ان کے وفد کو بھی. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے نا کہ خطے میں امریکی قوت جو ہے وہ موجود ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہم ڈرنے ورنے والی قوم کوئی نہیں ہے, تو ہمیں اس سے کوئی خطرہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہا. اور اگر ٹرمپ طاقت کی زبان میں بات کریں گے تو اس سے زیادہ طاقت کی زبان میں جواب دیا جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ملک جو چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے, اگر اس کی لیڈرشپ اتنا ٹف سٹینڈ لے رہی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو رہی ہوگی نا. بالکل. تو یہ اسیوم کر لینا کہ ایران ہوا میں باتیں کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بالکل بخاری صاحب, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ واقعی ہی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈسپائٹ بینگ سپر پاور, امریکہ سپر پاور ہے, پھر بھی ایران کا جو سٹانس ہے, ایران کی پوزیشن ہم مذاکرات میں بھی اور اب تک جتنی بھی چیزیں ان میں اسٹرانگر دیکھ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو یو ایس اے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے دو بنیادی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ کنسالیڈیٹڈ پوزیشن ہے ایرانین ریولوشن کی, 2 مرتبہ پہلے اور ایک ہی آخری مرتبہ جو کوشش کی گئی ویسٹ کی طرف سے, خاص طور سے امریکہ کی طرف سے, جس طرح ٹرمپ صاحب ہیڈ دا ایڈیوسٹی ٹو سے مدد پہنچنے والی ہے, بس میں لے کے آ رہا ہوں مدد, آپ کی چڑھ جائیں, قبضہ کر لیں, لوٹ مار کر وغیرہ وغیرہ, یہ آپ کے سامنے ہے ساری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران میں یہ جو بدمزگی ہوئی جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی جان گئی, اس کی ذمہ داری بھی براہ راست ایران نے تو تھوپ دی ہے ٹرمپ پر. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے فیکٹر ایسے ہیں جس سے امریکہ کو امبیرسنگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے وزیر خزانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈالر اور قیمتوں کا بحران ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں اس کے پیچھے. وہ دعویٰ کر رہے ہیں ایز اف امریکہ ہیز ڈن سم تھنگ گریٹ. دس از اے کنفیشن کہ اس سارے مظاہروں کے پیچھے جو قتل و غارت ہوئی ہے وہ امریکہ انوالو ہے, کیونکہ لوگ وہاں نکلے تھے قیمتوں میں اضافے کے باعث اور ایرانین کرنسی کے
نیچے جانے کے مطلب یہ کیٹیگورک Economic اسٹیٹمنٹ crisis کی ہے, وجہ سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تھے اس کے پیچھے. جی پریشرائز کرنے کے لیے ایران کو. بخاری صاحب آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں پوسچرنگ, باڈی لینگویج, اس طرح کی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اب جو لوگ ان میں شامل تھے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے آئی گیس, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کا نام تو آ رہا تھا, اب امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جو تھے وہ بھی باقاعدہ یونیفارم میں اس میں موجود تھے, تو اس سے کیا سگنلنگ کی گئی ہے؟ دیکھیے ہماری اطلاعات یہ ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ پروجیکشن ہے, میں نے بھی وہ تصویر دیکھی ہے. ہمارے پاس یہ اطلاعات ہے, کنفرمڈ نہیں ہے لیکن یہ سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایران نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ ایک ایسا شخص جو اس خطے میں ہمارے خلاف افواج کی قیادت کر رہا ہے اس کو ہم اس وفد میں نہیں بیٹھنے دیں گے, اور میرا ماننا بھی یہ ہے اور اطلاعات بھی یہ ہیں کہ اس کو نکال دیا گیا تھا وفد میں سے. یہ میرے پاس باقاعدہ, ہم چاہتے تھے کہ اس کو یعنی چلایا جائے, لیکن ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ ہمیشہ بڑے کین ہوتے ہیں کہ اتھینٹسٹی جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہونی چاہیے. جی بالکل, لہٰذا ہم نے وائٹ کیا اس کو چلانا, لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر اس پر شدید احتجاج کیا گیا تھا اور پھر بالآخر اس کو ہٹا دیا گیا. جی بخاری صاحب, میں نے سنا ہے کہ اس ہفتے شاید ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو سے بھی ملنے والے ہیں, تو اس کے بعد اگر جو مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ یہ میٹنگ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا اب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر, نیوکلیر پروگرام اورینٹڈ بات ہو رہی ہے, جبکہ اسرائیل کو سارا خطرہ لاحق ہے ایران کے بیلسٹک میزائلز کے رینج سے, تو کیا کچھ تبدیلی آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے نیتن یاہو کی ریکویسٹ پر, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں کوشش کی یہ اسٹیبلش کرنے کی کہ نیتن یاہو لگتا ہے کہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس دو آپشنز ہوں گے, یا وہ نیتن یاہو کی بات مان کے ایران پہ حملہ کر دے, کیونکہ ایران نے وہ باتیں نہیں ماننی ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. جی بالکل, ایران کا تو سارے ڈیفنس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وقت ہے ٹرمپ کے لیے کہ وہ نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دیں. وہ ایسا کریں گے یا نہیں؟ کرنا پڑے گا. یہ میں نے کہا نا کہ the stakes are very high. The stakes are that you get your فوجی killed, I mean your navy, your air force and your land troops, and yet you don't get anything. کیونکہ اگر ایران پر حملہ ہوگا تو جیسا میں نے کہا, وہ ایک تو یہ وار صرف ایران, اسرائیل اور امریکہ تک محدود نہیں رہے گی, پورا خطہ ڈرا ہوا ہے اس بات سے کہ ایران کے اوپر حملے کا مطلب یہ ہے کہ the whole area, the whole of Middle East will be in flames. جی بالکل, ٹھیک ہے, یہ چھوٹا رسک نہیں ہے. جی بخاری صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو لے کر واقعی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بالکل سٹانس ڈیفرنٹ ہے, تو کیا یہ ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے درمیان رفٹ کا باعث بن سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی, آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے, چونکہ جو ڈیمانڈز ہیں نیتن یاہو کی وہ ماننے کی پوزیشن میں ٹرمپ نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ مانی جا سکتی ہوتی تو پھر مسقط میں بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا, آپ نے ایک سوال پوچھا تھا بیچ میں کہ یہ ایران جو ہے یہ اتنا بڑھ چڑھ کے جو بول رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل سوری, ہمارے سامنے ایرانی سپریم لیڈر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی طاقت کا تعلق میزائل یا طیاروں سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق قوم کی قوت ارادی سے ہے. بالکل, ایک تو یہ ہے, دشمن مایوس ہونے تک ایرانی قوم کو ہراساں کرنا بند نہیں کریں گے. ایرانی قوم 11 فروری کو اسلامی انقلاب کی جس طرح سے سالگرہ منائے گی, اس سے پوری دنیا پر یہ واضح ہو جائے گا کہ ایران کی لیڈرشپ کو عوام کی کس حد تک سپورٹ حاصل ہے. بالکل بخاری صاحب, جس آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے فرسٹ راؤنڈ میں ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ ڈل چکی ہے, اب سیکنڈ راؤنڈ میں اس کے اوپر کوئی فردر جو ہے ہم کچھ دیکھیں گے, یا پھر یہ لاسٹ ٹائم کی طرح 5-6 دور ہوں گے اور پھر یہ وہ صورتحال نہیں ہے, کیونکہ وہ جو دور ہو رہے تھے تب امریکہ جو ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ مڈل ایسٹ میں نہیں تھا. ہائی سٹیکس ہیں وین یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار. آپ کی فوجی موومنٹ, آپ کے طیاروں کا خرچہ, آپ کے یہ طیارہ بردار جہاز جو ہے اس خطے میں لے کے آنے پر $1 ارب خرچ ہوتا ہے. بالکل, I was talking to a military expert, he said کہ $1 بلین تو لگتا ہے اس کو کسی سمندر سے اس جگہ لانے پر. تو آپ سوچ لیں کہ what is the cost. جی ٹھیک ہے جی. تو ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کوئکلی اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکل سکے, اور وہ سولوشن یہی ہے کہ ڈپلومیٹیکلی وہ اس بات پر لے آئیں ایران کو کہ آپ 3.6% افسودگی کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے جو IAEA کے سیف گارڈز ہیں وہ ہوں, اور ایک ریگولر انسپیکشن کی اجازت دے دی. لیکن بخاری صاحب, یہی تو جو آپ پرسنٹیج بتا رہے ہیں, یہی پرسنٹیج تو 2015 کی نیوکلیر ڈیل کے اندر طے تھی, اور پھر ٹرمپ اسے 2018 میں نکل گئے. Absolutely, you are very right. Your historic reference is absolutely perfect. Yes. تب بھی ٹرمپ بھاگے تھے, اور بھاگ کے دیکھ لیا انہوں نے کہ ایران اس کو لے گیا 60% پہ. لے گیا نا,
تبھی تو کہتے ہیں کہ 400 گرام کے جتنی بھی ہے وہ ان کے پاس افسودہ یورینیم موجود ہے جو 100 نیوکلیر وار ہیڈز بنانے کے لیے کافی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ صورتحال ہے جو تب تھی اور نہ ہی وہ صورتحال ہے جو آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے. میرا خیال یہ ہے ایرانین لیڈرشپ تو چاہے گی کہ جنگ نہ ہو. ٹرمپ کی اب یہ مجبوری بنتی جا رہی ہے کہ الائز بھی ہاتھ سے جائیں گے, نقصان بھی ہوگا. صرف اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ یہ سمجھیں گے کہ دس از اے گڈ ڈیل. ہی از اے بزنس مین, یو نو دیٹ. بخاری صاحب آپ کے انالیسس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 2015 جیسے ڈیل کے کچھ قریب کچھ ہم دیکھیں گے مذاکرات کے سیکنڈ راؤنڈ. ایبسلیوٹلی وی شوڈ بی ہوپ فل. اینڈ حالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ کسی ڈپلومیٹک سلوشن کی طرف بڑھا جا رہا ہے, بوتھ بائی ایران اینڈ بائی امریکہ. لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس میں جو ہے وہ ہے نیتن یاہو کو, اور اس کی تکلیف سمجھ میں آنے والی بات ہے کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر جنگ لگ گئی تو اسی تے گئے. ہاں جی بالکل, اسی لیے انہیں اتنا زیادہ کنسرنڈ ہے کہ میزائل کی رینج ہے وہ محدود کی جائے کیونکہ ایران کے بالکل نشانے پر ہے اسرائیل. بخاری صاحب اس سارے صورتحال میں اب کہا جا رہا ہے کہ 19 فروری کو بورڈ آف پیس کی بھی میٹنگ ہونی ہے اور اس کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز کو تقریباً 25 ممالک کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں. بخاری صاحب کیسا سٹارٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیے ہم نے شروع میں بات کی تھی اپنے پروگراموں میں, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک پیرلل یونائٹڈ نیشن بنانا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میجورٹی آف یورپین کنٹریز ہیو ریفیوز ٹو سائن آن دیٹ اینڈ ریفیوز ٹو ٹیک دا ممبرشپ آف دیٹ بورڈ. آپ کے سامنے ہے 25 ملکوں میں تو کافی سارے تو مسلمان اور عرب ملک ہیں نا, تو باقی کتنے ہے پورا یورپ, باقی ریسٹ آف دا ورلڈ کہاں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن اس کو پذیرائی نہیں ملی ہے. تو پیس آف بورڈ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ابھی یہ پتہ چلے گا جب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں اس میں توقع ہے کہ وہ جائیں گے, پہلی مرتبہ جب حصہ لیں گے. اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو پاکستان ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے. جی بالکل. ہم ایک حد سے آگے فلسطین کے لوگوں کی خاطر, ایرانین لوگوں کی خاطر اپنی حد کراس نہیں کریں گے. یہ ہماری لیڈرشپ نے امریکنز کو بتا دیا ہوا ہے. بالکل بخاری صاحب 19 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو پتہ چلے گا.